بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ بدلتے ہوئے اس موسم میں ہڈیوں کے درد، کمر کے درد، جوڑوں کا درد، گھٹنوں کے درد سے پریشان ہیں تو یہ نسخہ آپ کو صرف 3 دن آزمانا ہے، اور اس نسخے کے استعمال سے انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو ہر طرح کے دردوں سے نجات حاصل کر لیں گے۔ آج کل جو موسم ہے، کبھی تھوڑی سی گرمی لگتی ہے تو کبھی تھوڑی سی ٹھنڈ لگتی ہے، لیکن ابھی بھی جن کو جوڑوں میں یا پھر پٹھوں میں درد ہے تو ایسے تمام بھائی اور بہنیں اس نسخے کو صرف 3 دن آزما لیں۔ انشاءاللہ 3 دن ہی کے استعمال سے آپ کو دردوں سے نجات مل جائے گی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 2 نسخے بتائیں گے، اور دونوں ہی بہت کامیاب ہیں، اس لیے دونوں ہی نسخے آپ نے غور سے سننے اور نوٹ کر لینے ہیں، اور جو آپ کے مزاج کے ساتھ مطابقت رکھے گا اس کو آپ نے استعمال کر لینا ہے۔ پہلا نسخہ ملاحظہ فرما لیجئے۔ اس نسخے کو تیار کرنے کے لیے جو پہلی چیز آپ کو چاہیے ہوگی وہ ہے کالی مرچ۔ آپ نے کالی مرچ لینی ہے، اور یہ خوراک کے لیے آپ کو صرف 4 دانے چاہیے ہوں گے۔ ان 4 دانوں کو آپ نے کسی چمچ یا کسی بھی سخت چیز کے ساتھ توڑ دینا ہے تاکہ ان کے ٹکڑے ہو جائیں۔ یاد رہے کہ آپ نے ان کو پیسنا نہیں ہے بلکہ توڑنا ہے۔ اور کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کالی مرچ کے پاؤڈر لے سکتے ہیں؟ تو یاد رہے کہ آپ نے پاؤڈر بالکل نہیں لینا، جو چیز آپ کو جس طرح بتائی جائے اس کو ویسے ہی آپ نے نسخے میں استعمال کرنا ہے، اور آپ کو مکمل فائدہ بھی اسی صورت میں ہوگا جب آپ اسی مقدار میں اور اسی طریقے سے نسخہ تیار کریں گے۔ دوسری چیز جو آپ کو چاہیے ہوگی وہ ہے ادرک، جس کو انگلش میں جنجر بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ادرک بھی جوڑوں کے درد کے لیے اور باقی دردوں کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے، چاہے اس کا استعمال دودھ میں کیا جائے یا چائے میں، لیکن اس کا استعمال لازمی کرنا چاہیے۔ جوڑوں کے درد کی شکایت کرنے والوں کے لیے بھی یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند چیز ہے، اور جو نسخہ ہم تیار کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے آپ کو ½ انچ کا ٹکڑا ادرک کا ہی کافی ہوگا۔ آپ نے ادرک کو اچھی طرح سے دھونے کے بعد اس کا چھوٹا ٹکڑا لینا ہے اور اس کو میش کر لینا ہے۔ میش کرنے سے ادرک کا رس اچھی طرح سے نکل جائے گا اور اس کے پورے فائدے آپ کو مل سکیں گے۔ ناظرین، گھٹنوں کے درد اور باقی دردوں کے لیے اس نسخے کو صرف آپ نے 3 دن آزما کر دیکھ لیجئے کہ اس کا کیسا حیران کن فائدہ ہوگا۔ اب آپ نے یہ دونوں چیزیں ایک پتیلی میں ڈال لینی ہیں اور اس میں 1 گلاس دودھ شامل کرنا ہے، جو کہ تقریباً 200 سے 250 ملی لیٹر تک ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ نے اس پتیلی کو چولہے پر رکھ دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ابالنا ہے۔ جب اس کو ابال آ جائے تو پھر درمیانی آنچ پر آپ نے اس کو 5 منٹ تک پکانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے چولہا بند کر دینا ہے اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں۔ چونکہ ادرک بھی آپ نے میش کر کے شامل کی ہے اور کالی مرچ بھی کوٹ کر ڈالی ہے، اس لیے 5 منٹ تک پکانا ہی کافی ہوگا۔ 5 منٹ میں ادرک اور کالی مرچ کے اثرات دودھ کے اندر آ جائیں گے۔ جب دودھ نیم گرم ہو جائے تو آپ نے اس کو چھان لینا ہے اور گلاس میں نکال لینا ہے، اور اس دودھ کو آپ نے پی لینا ہے۔ اگر آپ مٹھاس شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس دودھ میں مصری شامل کرنی ہے۔ سفید مصری پیس کر رکھ لیجئے اور 1 چمچ اس دودھ میں شامل کر کے استعمال کریں۔ مصری کے فوائد بھی اس نسخے میں شامل ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ چینی کا استعمال ویسے بھی ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا استعمال بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ ہمارے بزرگ گڑ اور مصری کا استعمال زیادہ کیا کرتے تھے، اس لیے ان کی صحتیں بھی اچھی ہوا کرتی تھیں، اور اسی لیے آپ نے چینی کی جگہ مصری ہی استعمال کرنی ہے تاکہ آپ کو زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔ رہا سوال یہ کہ آپ نے یہ دودھ کس وقت استعمال کرنا ہے، تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ رات کے کھانے کے بعد اور سونے سے پہلے استعمال کرنا ہے۔ ان دنوں موسم کی تبدیلی کی وجہ سے
ہر کوئی جوڑوں کے درد کی اور پٹھوں کے درد کی شکایت کرتا ہے، تو آپ کو بھی اگر جسم میں دردوں کی شکایت ہے تو اس آسان سے نسخے کو صرف 3 دن استعمال کریں، آپ کے درد انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اس نسخے کو آپ نے کمزور نہیں لینا، اپنے بزرگوں کو بھی آپ یہ نسخہ استعمال کروا سکتے ہیں۔ ناظرین، جو دوسرا نسخہ آپ نے اس نسخے کے ساتھ استعمال کرنا ہے وہ ہے تل کا تیل کا نسخہ۔ آپ نے اس نسخے کے ساتھ تل کے تیل سے گھٹنے کی مالش کرنی ہے، جوڑوں کی یا کمر کی جہاں بھی درد ہے تل کے تیل کی مالش کریں اور اچھی طرح سے مساج کریں، اور مالش کے ساتھ ساتھ آپ نے صبح کے وقت کی دھوپ بھی ضرور لینی ہے، کیونکہ ہڈیوں کے لیے صبح کی دھوپ بہت ہی ضروری ہے۔ اور ہو سکے تو آپ تل کے تیل سے جو مساج کریں گے وہ آپ صبح کی دھوپ میں بیٹھ کر کریں۔ ناظرین، یہ دونوں نسخے ایک ساتھ ملا کر آزمائیں، اور اس سے جو فوائد آپ کو حاصل ہوں گے وہ آپ نے ہمیں کامنٹس میں بتانے ہیں۔ آپ کا ہر طرح کا درد اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے گا، آپ کے پٹھوں کے درد بھی ختم ہو جائیں گے، اور اگر آپ کو تھکان محسوس ہوتی ہوگی تو وہ بھی نہیں ہوگی۔ اس نسخے کو 3 دن استعمال کرنے کے بعد وقفہ کریں، اور وقفے کے بعد دوبارہ استعمال کریں۔ جوڑ جسم کا وہ حصہ ہوتے ہیں جہاں ہڈیاں ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ جوڑوں کی بدولت ہی ایک شخص اپنے جسم کو حرکت دینے اور چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے۔ کسی بیماری یا چوٹ کے باعث جوڑوں کو نقصان پہنچنے کی صورت میں جسمانی حرکت متاثر ہوتی ہے اور جوڑوں میں درد محسوس ہوتا ہے۔ مزید برآں جوڑوں کے درمیان لگمنٹ ہوتی ہے جنہیں ہڈیوں کو جوڑنے والی رگیں بھی کہا جاتا ہے۔ جب وہ زوال پذیر ہو جاتی ہیں تو ہڈیوں کے رگڑاؤ سے بھی درد محسوس ہوتا ہے، بڑی عمر میں زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، جوڑوں میں درد کی کئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ ان وجوہات میں جوڑوں میں ورم، گینٹھیا، کندھے کی سوزش، نکرس، کھچاؤ، موچ یا کوئی چوٹ لگنا وغیرہ شامل ہیں۔ جوڑوں کے مسائل کی سب سے اہم شکایت گھٹنوں کے درد کی صورت میں پیش آتی ہے، جس کے بعد بالترتیب کاندھے اور کولے کے درد کا نمبر آتا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ جوڑوں کا درد ایک شخص کو ٹخنے سے لے کر پاؤں اور کندھے تک، اور کندھے سے لے کر ہاتھ تک کہیں بھی اڑ سکتا ہے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ جوڑوں کا درد مزید عام ہونے لگتا ہے۔ جوڑوں کے درد کی شدت مختلف لوگوں میں یا ایک ہی شخص کو مختلف اوقات میں ہلکی سے لے کر شدید محسوس ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگوں میں جوڑوں کا درد چند ہفتوں تک برقرار رہنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں میں یہ دائمی رہ جاتا ہے۔ البتہ مختصر عرصے کے لیے اٹھنے والا جوڑوں کا درد بھی آپ کے معیار زندگی کو اتنا ہی متاثر کر سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے جوڑوں کا خاص خیال رکھا جائے اور ابتدا ہی سے اپنے دردوں کے لیے مثبت اقدام اختیار کیے جائیں، جن میں ہمارے آج کے نسخے بھی شامل ہیں۔ انشاءاللہ ان نسخوں سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ ایک ہندو نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، ہندو مردے جلاتے ہیں جبکہ مسلمان مردے دفناتے ہیں، کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کچرا ہمیشہ جلایا جاتا ہے اور خزانہ ہمیشہ چھپایا جاتا ہے۔ اچانک سر کا درد شروع ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں تمہاری عمر بہت لمبی ہوگی۔ جب بھی منہ دھوئیں تو منہ صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ ناظرین، کوئی بھی پودا لگانے سے پہلے اگر مٹی میں چونا ملا دیا جائے تو پودے کی بڑھوتری بہت تیزی سے ہوتی ہے۔ سوتے وقت کمر کے نیچے گوبھی کے پھول کا پتا رکھ دیا کرو، فالتو چربی بہت جلد پگھل جائے گی۔ گلیسرین، عرق گلاب اور لیمو کا استعمال آپ کی جلد کو خشک موسم کے تمام مسائل سے دور کر سکتا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے بوتل میں ڈال کر رکھ لیں اور رات سونے سے پہلے ہاتھ، پاؤں اور چہرے پر لگائیں۔ جو لوگ مچھلی کھاتے ہیں
وہ لوگ دل کی بیماریوں میں مبتلا ہونے سے بچے رہتے ہیں۔ پپیتے کے بیج پیٹ کے کیڑوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اگر جسم سے بدبو آتی ہو تو پھٹکڑی لے کر پانی میں ملا لیں اور اس پانی سے غسل کریں، جسم سے بدبو آنا ختم ہو جائے گی۔ چاکلیٹ کھانے سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے اور دل کی بیماریوں کو ختم کرنے میں چاکلیٹ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بیسن اور مالٹے کے پسے ہوئے چھلکوں میں ارکے گلاب ڈال کر پیسٹ بنا لیں اور اس میں وٹامن ای کا تیل ڈال دیں۔ پھر اس کو ہاتھ پاؤں پر 5 منٹ تک رہنے دیں اور آہستہ آہستہ مل کر اتار لیں۔ اس سے آپ کے ہاتھ پاؤں صاف ہو جائیں گے۔ رات سونے سے پہلے دودھ میں 1 چمچ گھی ڈال کر پینے سے پورے جسم سے سٹریس دور ہو جاتی ہے۔ مرچوں کی ہاتھوں سے جلن ختم کرنے کے لیے مرچیں کاٹنے کے بعد آٹا گوندھ لیں، جلن دور ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ کے کمرے میں بہت زیادہ چھپکلیاں ہیں تو پیاز کے چند پتے کمرے میں رکھ کر کچھ گھنٹوں کے لیے دروازہ بند کر دیں اور اس کے بعد دروازہ کھول دیں۔ چھپکلیاں اور کیڑے وغیرہ بھاگ جائیں گے اور دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے۔ سردی کے موسم میں روز صبح منہ دھونے سے پہلے ایلو ویرا کا پانی منہ پر لگانے سے جلد خشک بھی نہیں ہوتی اور چہرہ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ اگر سردی میں آپ کو بار بار پیشاب آتا ہے اور آپ سردی کی وجہ سے اس سے تنگ آ چکے ہیں تو خشخاش اور تھوڑے سے سفید تل لے کر انہیں پیس کر رکھ لیں اور رات کو سوتے وقت 1 چمچ کھا لیا کریں۔ پوری رات آرام سے نیند آئے گی۔ جو خواتین گھر میں مچھلی کا زیادہ استعمال کرتی ہیں ان کے چہرے پر بال اگاتے ہیں۔ مولی کا رس میں نمک اور سیاہ مرچ ڈال کر پلانے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، فاسٹ فوڈ پر اپنے پیسوں کو خرچ کرنے کی بجائے فروٹس پر خرچ کریں تاکہ آپ کے پیسے سے بیماری خریدنے کی بجائے آپ صحت خریدیں۔ تالوں میں خراش ہو یا زبان اور منہ پر چھالے، سب ٹھیک ہو۔ اگر چھوٹے یا بڑے بچوں کے منہ اور زبان پر چھالے نکل آئے ہوں یا بعض اوقات نزلہ کی وجہ سے تالوں میں خراش ہونا شروع ہو جاتی ہو تو ایسی صورت میں دن میں 2 یا 3 بار ٹھنڈا مکھن کوئی بھی ہو متاثرہ جگہ پر لگائیں، بہت جلد مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹونسلز کا حیرت انگیز علاج۔ گلے کے امراض بہت سی بیماریوں کو جنم دیتے ہیں۔ ٹونسلز کے لیے 2 چمچ اجوائن دیسی کو 1 گلاس پانی میں جوش دے کر بعد میں اسے چھان لیں، پھر اس نیم گرم پانی سے صبح و شام غرارے کریں، فائدہ پہلے دن سے ہی محسوس ہوگا۔ ترش تیل والی اور بادی چیزوں سے پرہیز کریں، 15 سے 20 دن تک علاج کافی ہے۔ لہسن کی 1 پوتی پاؤ بھر دودھ میں ملا کر پینے سے سانپ کا زہر زائل ہو جاتا ہے۔ اگر استری کے جلنے کا نشان کپڑے پر پڑ جائے تو متاثرہ حصے پر ٹیشو پیپر رکھ کر اس پر 2-3 قطرے ہائیڈروجن پر آکسائڈ ٹپکائیں۔ اب گیلی حالت میں ہی اس کاغذ کے اوپر استری پھیر دیں، داغ دور ہو جائے گا۔ اگر ریشمی کپڑے پر کوئی پرانا داغ لگا ہو تو اسے مٹانے کے لیے یورک ایسڈ کا محلول استعمال کریں۔ پاؤں کی بدبو ہمیشہ کے لیے ختم کریں۔ 1 عدد گول بینگن کو 4 حصوں میں برابر تقسیم کر کے دیگچی میں ڈال کر 1 لیٹر پانی میں ابال لیں۔ جو پانی نیم گرم رہ جائے تو اس پانی سے دونوں پاؤں اچھی طرح دھو لیں۔ ایک بار ایسا کرنے سے پورے 1 سال تک آپ کے پاؤں سے کسی قسم کی بدبو نہیں آئے گی۔ ناظرین، اگر 7 دن روزانہ ایسا کر لیا جائے تو ساری زندگی پاؤں کی بدبو سے نجات مل جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا تو پانی منگوا کر کلی کی اور فرمایا اس میں چکنائی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالوں کے رنگ کو تبدیل کر دو
سفید بالوں کو سیاہ کے علاوہ کسی اور رنگ میں نہ بدلو مگر کالے رنگ سے اجتناب کرو۔ برتن ڈھانک دو، مشکیزے کا منہ بند کر دو، کیونکہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبا نازل ہوتی ہے۔ پھر جس بھی ان ڈھکے برتن اور منہ کھلے مشکیزے کے پاس سے گزرتی ہے تو اس وبا میں سے کچھ حصہ اس میں اتر جاتا ہے۔ نیند سے بیزار ہوتے وقت اپنے ہاتھوں سے آنکھوں کو ملنا اور نیند کے آثار ختم کرنا سنت نبوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے، کھانے سے فارغ ہوتے تو ان کو چاٹ لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ کبھی کبھی ننگے پاؤں بھی رہا کریں، پلکیں بڑی کرنے کے لیے فلالین کے کپڑے کو نیم گرم دودھ میں بھگو کر آنکھوں پر اس وقت تک رکھیں جب تک گرمائش ختم نہ ہو۔ چند بار کرنے سے پلکیں بڑی ہو جاتی ہیں۔ جو کھانا ہم کھاتے ہیں اسے 24 گھنٹے میں ہضم کر کے جسم سے باہر پھینکنا پڑتا ہے، ورنہ ہم بیمار پڑ جائیں گے۔ جو پانی ہم پیتے ہیں وہ ہمارے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور 4 گھنٹے میں باہر پھینک دیا جاتا ہے، ورنہ ہم بیمار ہو جائیں گے۔ ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں اسے 1 منٹ میں باہر پھینکنا پڑتا ہے، ورنہ ہم مر جائیں گے۔ نفرت، غصہ، غیبت، حسد، عدم تحفظ جیسے منفی جذبات کے بارے میں کیا خیال ہے جو ہم اپنے جسم ذہن میں دنوں، مہینوں اور سالوں تک رکھتے ہیں؟ اگر ان منفی جذبات کو باقاعدگی سے باہر نہ پھینکا جائے تو ہم نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر نئی ریشمی جرابوں کو گرم پانی میں دھویا جائے تو وہ ساری عمر پائیدار رہیں گی۔ کھانا پکانے کے دوران اگر موم بتی جلا کر چولہے کے قریب رکھ دی جائے تو کھانے کی خوشبو بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہر چیز منٹوں میں گلائیں، پائے ہوں یا سری، چنا ہو یا ماش کی دال، حلیم کی گندم ہو یا جو کسی بھی قسم کی چیز کو جلدی گلانے کے لیے اسے چولہے پر چڑھانے سے پہلے اس میں بیکنگ پاؤڈر ملا دیں، بہت جلد گل جائے گی۔ فریج کے بغیر مکھن رکھنا۔ اگر فریج کے بغیر مکھن رکھنا ہو تو اسے چکنے کاغذ میں اچھی طرح لپیٹ کر آٹے کے تھیلے میں رکھ کر دبا دیں، مکھن ہفتوں تک نہیں پگھلے گا۔ روٹی کو ہلکا اور تازہ رکھنا۔ آٹا گوندھتے وقت اس میں لیموں کے 2 یا 3 قطرے ڈالنے سے روٹی بہت ہلکی اور تازہ پکتی ہے اور ذائقے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چھوہاروں کو ابال کر دہی کے ساتھ کھائیں، اس کے استعمال سے مثانے کی کمزوری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ دہی میں انار کے چھلکوں کا پاؤڈر مکس کر کے کھانے سے آپ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ نہانے سے پہلے سر میں سرسوں کا تیل ضرور لگا لیں، اس سے بال مضبوط رہتے ہیں اور ان میں چمک پیدا ہو جاتی ہے، اور نہانے کے بعد تیل لگانے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ اگر آپ کو جلد میں کسی بھی قسم کی تکلیف ہو تو آپ پیاز کے چھلکوں کو متاثرہ جلد پر ملیں، اس سے آپ کی جلد کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ سائیکالوجی کے مطابق اچھے اور خوبصورت کھلے کھلے کپڑے پہننے سے آپ کو خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے۔ سنت کے مطابق پانی پینے والوں کے لیے دماغ کمزور نہیں ہوتا، گھٹنے درست رہتے ہیں، گردے خراب نہیں ہوتے، ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے، دل کے والو کبھی بند نہیں ہوتے۔ ناظرین، گھر کی جھاڑو لگانے اور صاف صفائی کے بعد آپ بھی یقیناً پونچھا لگاتی ہوں گی، اور پونچھا لگاتے وقت خواتین کو گھر کے بڑوں کی جانب سے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ پونچھا بیٹھ کر لگائیں، آرام اور اطمینان کے ساتھ لگائیں۔ کیا آپ نے بھی یہ جملہ سنا ہے؟ اگر ہاں تو کیا آپ کو معلوم ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ ٹانگوں کے درد میں بھی خواتین کو پونچھا لگانے سے بڑا فائدہ ملتا ہے۔ اس سے ٹانگوں کے پٹھے مضبوط اور رگیں کھینچتی ہیں، جس کی وجہ سے ٹانگوں کے درد سے آرام ملتا ہے۔ خواتین کا دل
مردوں سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ پونچھا جب جھک کر لگایا جاتا ہے تو اس دوران آپ کے گھٹنے دل کے قریب ہوتے ہیں اور ٹانگیں مضبوطی سے کام کر رہی ہوتی ہیں۔ یوں دل سے قریبی تمام رگیں آپس میں کھلتی ہیں اور دل کو مضبوط بنانے میں مدد دیتی ہیں۔ خواتین میں شک کرنے کی عادت مردوں کے مقابلے میں زیادہ تو نہیں ہوتی، مگر اگر وقت پر کنٹرول نہ کی جائے تو اس سے ان کی ذہنی توازن پر برا اثر پڑتا ہے۔ اور دوائیوں سے بہتر ہے کہ آپ پونچھا بیٹھ کر لگائیں۔ اس سے آپ کے دماغ کے نچلے حصے میں موجود باختوں میں خون کی رسائی آسان ہو جاتی ہے اور یوں ڈپریشن بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ماہواری کے دوران نچلے جسم کی رگیں جن خواتین کی سن ہو جاتی ہیں ان کے لیے یہ طریقہ سب سے مناسب ہے، کیونکہ ایسے بیٹھنے سے نچلے جسم میں موجود ہڈیاں بھی حرکت میں آتی ہیں اور جسم میں خون کی روانی بھی بہتر رہتی ہے۔